بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ سورہ ماعون کے نزول کے متعلق مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق پامال کرتے ہیں اور معاشرے کے کمزور طبقے کی مدد نہیں کرتے۔ بعض روایت کے مطابق یہ سورہ خاص طور پر مکے کے ایک رئیس شخص ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی جو یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا اور مساکین کو دھتکارتا تھا۔ سورہ ماعون ایک اہم سبق آموز سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے چند بنیادی اخلاقی اور دینی فرائض پر زور دیا ہے۔ اس کے مطلب کو آسان زبان میں یوں سمجھا جا سکتا ہے: نمبر 1، دین کی حقیقت کو جھٹلانے والے کی پہچان۔ آیت نمبر 1، 2، 3 میں اللہ تعالیٰ نے دین کا انکار کرنے والوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ نہ صرف اللہ کی وحدانیت اور آخرت کو جھٹلاتے ہیں بلکہ اس کے عمل میں بھی ظلم و زیادتی شامل ہوتی ہے۔ یتیموں کو دھتکارنا، ان کی پرواہ نہ کرنا اور ان کا حق ادا نہ کرنا ایسے شخص کے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد نہ کرنا بلکہ اس میں دوسروں کو بھی نہ ابھارنا دین کی ان تعلیمات کے خلاف ہے جو انسانیت کی خدمت پر زور دیتی ہیں۔ نمبر 2، عبادت میں غفلت اور ریاکاری۔ آیت نمبر 4، 5، 6 اللہ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں خشوع اور اخلاص نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں اور حقیقی تقویٰ سے خالی ہوتے ہیں۔ نماز جیسے عظیم عمل اگر دکھاوے کے لیے ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی وقعت نہیں۔ نمبر 3، معمولی مدد سے گریز۔ آیت نمبر 7 جو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے برتن، پانی یا معمولی مدد دینے سے بھی کنارہ کشی کرتے ہیں ان کی بخیلی اور خود غرضی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسلام انسانیت کی خدمت اور معاشرتی تعاون کو فروغ دیتا ہے۔ معاون کا مطلب ایسی چھوٹی چیزیں جو کسی پر بوجھ نہ بنے اور اسے بھی گریز کرنا انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ سورہ ماعون ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دین صرف ظاہری عبادات یا اقوال کا نام نہیں بلکہ یہ عمل، اخلاق اور حقوق العباد کی ادائیگی پر مبنی ہے۔ یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا، نماز کو اخلاص اور خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا اور چھوٹی بڑی مدد کرنے میں دل کھولنا یہ سب دین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید کی صورت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔